آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیر پنجال وائس میں ہوں سرفراز ملک۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مسلک اہل سنت میں اولیاء اکرام کا کیا مقام ہے، کیا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اولیاء اکرام کو لے کر۔ اسی خاص مدعے پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے تفصیلات سے گفتگو کریں گے۔ حضرت ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ پہلے تو اس نقطے کو سمجھ لیں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ اس زمین میں ہمیشہ ہر دور میں اللہ کے کچھ ایسے مقبول اور محبوب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک خاص مقام عطا کیا ہے، اور یہ اولیاء کرام ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اولیاء کرام کا راستہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، در حقیقت یہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے مقام ولایت تک پہنچتے ہیں۔ ان میں دو کیٹیگریاں، ایک تو وہ ہیں جو باشرہ اولیاء کرام ہیں، ان کی بے شمار پھر ان کی جو ہیں وہ طبقات ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، فرمایا کہ ہر دور میں اس زمین میں 70 لوگ ایسے رہیں گے کہ جو ابدال ہوں گے، جن کی وجہ سے رب بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اور کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو 300 کی ان کے اوپر ایک تعداد ہے، ان میں سے اس میں پورا کر دیا جاتا ہے۔ ان 300 میں سے جو کمی ہوتی ہے تو عام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اس میں شامل کر دیتا ہے۔ پھر ایک روایت میں فرمایا کہ جہاں 40 مومن جمع ہو وہاں ایک ان میں اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خلاف شرعی ہو۔ ہاں، ہمارے اس علاقے میں اکثر اولیاء کرام کے جو معروف و مشہور ہیں وہ ہیں مجذوب، اور مجذوب وہ افراد ہیں کہ جن پر شریعت کا حکم جن سے اٹھ گیا ہے، یعنی مرفوع القلم ہے۔ وہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں پر اپنے نور کی کرن ڈالی، اپنے نور کی توجہ ڈالی، تو وہ اس نور کے ایسے عاشق ہوئے کہ عقل کھو بیٹھے۔ تو جب دنیا میں آئے تو وہ اس ہوش میں ہی نہیں تھے، اور بعض وہ جو دنیا میں آ کر عالم وجد میں چلے گئے اور وہ ایک جذب ان پر طاری ہو گیا۔ تو جب وہ جذب کے عالم میں ہوتے تو ان کا کوئی بھی فعل، ان کا کوئی بھی کام لے کر اہل سنت پر اعتراض کرنا یہ جہالت ہے کہ شریعت جس سے قلم اٹھا لے بھلا اس کو آپ کلیم نہیں کر سکتے کسی کے خلاف۔ دوسری بات یہ کہ اولیاء کرام جو مجذوب ہوتے ہیں، حکم تو یہ ہے کہ ان سے دور رہنا چاہیے، اگرچہ یہ فیض رسا بھی ہوتے ہیں مگر بعض مرتبہ یہ آزمائشوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اب اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کی جو جماعت ہے وہ پہلے تو نبیین ہیں، پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور اس کے بعد یہ صالحین اولیاء کرام ہیں۔ اولیاء کے تعلق سے ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا امکان ہے، گناہ صادر بھی ہو جائے تو یہ کوئی جو ہے محال نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے فضل کے اور اپنی حفظ کے پیرے ان پر رکھتا ہے، جسے وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت میں، دنیا میں بھی تو بے شمار کاموں میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ان لوگوں کے وسیلے کو لے کر دعا کرتے ہیں تو بہت سارے کام میں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چلا آیا کہ صحابہ کرام حضور سے دعا کرواتے، پھر صالحین کا وسیلہ لے کر جو ہے امت میں دعا مانگی جاتی رہی، محض اس لیے کہ ان کی مقام صالحیت کے صدقے اللہ ہماری مراد کو پورا فرما دے۔ تو ان سے محبت کرنا، ان کے مزار کی حاضری کے لیے جانا یہ مستحب ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے، حضور جو غزوہ احد میں جو شہداء کرام شہید ہوئے ان کے مزار پر حاضری دیتے اور ان کو سلام فرماتے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا قیامت تک جو لوگ بھی ان کو سلام کرنے آئیں گے وہ ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ جنت البقیع میں حضور جاتے، وہاں بھی حضور کا وہ جو ہے اہل قبور کو سلام کرتے، اور سرکار نے فرمایا عام قبر والے کے تعلق سے کہ وہ آنے والے کو پہچانتا بھی ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور یہ کہ جو بھی سلام کرے اس کا سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تم میں یہ سکت نہیں ہے کہ تم اس کا سلام جواب سن سکو۔ ایک واقعہ اس میں نوٹ کروں، حضرت شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت ہیں۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک بار آپ ایک قبرستان کے پاس میں کھڑے تھے تو آپ نے ایک نوجوان کو آتے دیکھا تو آپ مسکرانے لگے۔ وہ نوجوان آیا اور قبرستان کے پاس سے گزر گیا،
تو آپ کا چہرہ مغموم ہو گیا. تو آپ کے کسی جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نوجوان جو آ رہا تھا اس کے ماں باپ اس قبرستان میں دفن ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ آ رہا تھا تو ان کی روحیں خوش ہو گئی کہ یہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ دعائیں خیر کر کر جائے گا. تو جب وہ یہاں سے بغیر دعا کیے گزر گئے تو وہ مایوس کن حالت میں واپس وہ روحیں جو ہے چلی گئیں. فرمایا جس پر میں ابتداً خوش اس لیے ان کی خوشی کو دیکھ کے اور اس کے دعا نہ کرنے پر جو وہ مغموم ہوئے تو مجھے بھی غم ہوا. حضرت عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے؟ دیکھیے اصل بات تو یہ ہے کہ مزار پر جانا مستحب ہے مردوں کے لیے، اور بعض امور خواتین کے لیے ایسا بھی ہے جیسے جائز تھے، مگر امور زمانہ کے اعتبار سے فتنوں کے ظہور کی وجہ سے اور فتنہ فساد کی وجہ سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں خواتین جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جایا کرتی تھی، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے خواتین کو مساجد سے روک دیا. اور یہ حضرت عمر کا اس امت پر بڑا احسان ہے کہ اگر مساجد سے عورتوں کو نہ روکا ہوتا تو ہم جو دیگر مذاہب کی آج کنڈیشن دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کے عبادت خانوں کے اندر فلمایا جا رہا ہے اور وہ نہ جانے جھوٹی محبتوں کی کہانیاں بنائی جا رہی ہیں، وہ سب کچھ معاذ اللہ شیطان مساجد میں ڈال دیتا. مزار کے اوپر اگربتیاں جلانا یا کہ رہی بات اس میں تفصیلاً یہ ہے کہ مزارات اولیاء کرام پر خواتین کو جانے سے منع کیا، اور شریعت جس کام سے منع کر دے اس کے کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، کئی غیر محرم کے سامنے آپ کو وہ ہوتا ہے جانا ہوتا ہے، اور وہاں نہیں جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ مزار شریف پر جو آپ خوشبو لگائیں یا اگربتی لگائیں، دیکھیے اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو لائٹنگ ہم کر رہے ہیں، جو خوشبو لگا رہے ہیں یا جو اگربتیاں ہم نے سلگائی ہیں، اس سے صاحب مزار کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یہ جہالت ہے، اور اس نیت سے کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ یہاں لائٹنگ کا مطلب یہ کہ یہاں جو بھی بندہ آئے وہ اگر بیٹھ کے یہاں قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو اس کی روشنی میں کر سکے، ذکر و اذکار کرنا چاہے یا یہاں جو بیٹھے تو، یا پھر جو ہے انٹریکشن لوگوں کی متوجہ کرنے کے لیے کہ لوگ اس طرح مائل ہوں اور دعا کریں اور فیضیاب ہوں، اس کے لیے ہو تو حرج نہیں ہے. خوشبو بھی اسی لیے ہے کہ تاکہ وہاں جو لوگ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں یا دعا مانگ رہے ہیں ان لوگوں کو اس کا جو ہے وہ خوشبو پہنچے. اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ اولیاء کرام کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تو حضور کا فرمان ہے کہ قبر دو حالوں سے خالی نہیں ہوتی، روضۃ من ریاض الجنہ حفرۃ من حفرات النار، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. تو ہمارا گمان اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے ولیوں کی قبریں جنت کا باغ ہے رب کی عطا سے. تو بھلا جس کو جنت کی خوشبو ملی ہو اسے ہماری دنیا کی اگربتیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کام ابس ہوگا. ہاں آپ قبر کے اوپر پھول ڈال سکتے ہیں، پھول اگر آپ پھولوں کی پتی ڈال دیں گے وہ جب تک ہری رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی، اور یہ صاحب مزار کے لیے بھی خیر کا باعث ہوگا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضور کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضور دو قبروں کے درمیان سے گزرے تو آپ رک گئے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. ہاں ایک ہری ٹہنی منگوائی، دو حصے کر کے دونوں قبروں پر رکھ دیا اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ان پر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو چگلی کرتا تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے عرض کی یہ ٹہنی کیوں رکھی؟ فرمایا جتنی دیر یہ ہری رہیں گی اللہ کے ذکر کریں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. تو ہر ہری ترش ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اس سے جہاں عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اگر کوئی عذاب میں نہیں ہے تو اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا. کافی جگہ ایسے ہیں جہاں مزار پہ جو ہے پیسے چڑھائے جاتے ہیں، بہت سے نظر و نیاز عقیدت مند لوگ جو ہیں بہت سے جگہوں پہ جو ہے پیسے ڈالتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں نظر کی حقیقت یہ ہے کہ نظر شرعی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے لیے مانی جائے. مثلا آپ نے ایک نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، یا اتنا مال میں فلاں مسجد میں دوں گا اللہ کی رضا کے لیے، یا جو بھی آپ منت مانیں. تو اگر وہ آپ کا کام ہو جاتا ہے تو اب یہ منت آپ پر واجب ہے، آپ اسے ادا کریں گے. ہاں کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے اور میں اللہ کے فلاں ولی کے مزار پر یہ جانور صدقہ دوں گا، یہ جانور دوں گا، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے صدقہ تو نہیں دے گا وہاں پہ، وہ دوں گا. مقصد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ وہ صاحب مزار پر جو دے اس جو سامان آپ نے دیا یا جو چیز دی زائرین کے لیے، اس کے لیے اس سے کھانا تیار کر دیا جائے. تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، حضور نے خود فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ اسلام کی سب سے افضلیت کیا ہے؟ تو ایو اسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، یعنی اسلام کا کون سا عمل اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سلام کو عام کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا. وہ کیا جائے. وہاں کسی مزار شریف کے ساتھ میں مدرسہ ہے، مسجد ہے، یا رفع عام کا کوئی کام ہے،
غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، مساکین کی مدد کی جاتی ہے، یا کچھ معاشرے اور سماج کے لوگوں کو بہنر بنایا جاتا ہو، تو شرعی تقاضوں کے مطابق اگر وہاں کا پیسہ خرچ کرتا ہو، تو وہاں اگر کسی نے منت مانی تو وہ منت بھی ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہے، مگر ادا کر دے تو اچھا ہے کہ اس سے خیر کے کاموں میں وہ جب لگے گی، ہر خیر کے کام پر اللہ اجر دیتا ہے۔ آپ نے صاحب مزار کی طرف سے ایسا ثواب کی نیت کی ہے، صاحب مزار کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر ایسے لوگ کہ جن میں دینداری نہیں ہے یا انہیں دین کا علم نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر کمیٹیاں یا اس طرح کے افراد ہوتے ہیں کہ جو ایک ڈیوٹی کے طور پر جہاں دل چاہا، مثلا ایک کمیٹی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے جی فلاں مزار شریف ہے، یہ جو پیسے آ رہے ہیں میں اس سے گنبد سونے کا بناؤں۔ بھائی تمہارا دل چاہتا تم اپنا پیسہ لگاؤ نا، یہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے آنے والا پیسہ، ایسا ثواب کے لیے آنے والا پیسہ، تحت ضرورت تم نے گنبد بنایا، مینار بنا دیا، اچھی بات ہے، آنے والوں کے لیے جو ہے وہ ایک نشانی بھی ہے، نشان منزل مقصود ہے تربت تیری، کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں چلیں رب ان کی عظمتوں کو یوں بلند کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اب لوگ کہیں گے کہ عرب شریف میں یہ چیز نہیں ہے، تو آپ یقین جانیں کہ 1925 سے پہلے، یعنی جب سے یہ سعودی خاندان، شاہ سعود کے خاندان کی حکومت آئی، اس سے پہلے کا آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں، جنت البقیع میں اہل بیت کے مزار تھے، صحابہ کے مزار تھے، انہوں نے آئے تو وہ سارے عرب شریف میں سب توڑ دیے، یہاں تک کہ روضہ رسول کو بھی توڑنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو ناکام کیا۔ تو ایک یہ بھی یاد رکھے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قبر پر گنبد بنا ہو تب بھی ان کا مقام اس گنبد سے بلند نہیں ہوتا، خود بلند ہے، اور نہ ہو تب بھی بلند ہے۔ تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دین کا کام یا دین کی راہ میں لگتا ہو، اور وہ لوگ جو شریعت کے تقاضوں کو جانتے ہوں، یعنی اس پیسے کو مال غنیمت نہ سمجھیں بلکہ وہ اس پیسے کو شرعی مال سمجھ کے اس کے مصارف میں خرچ کرتے ہوں، تو وہاں آپ پیسہ ڈالیں تو حرج نہیں ہے۔ ورنہ اگر پیسے کا غلط استعمال ہوتا ہے، غلط مدوں میں لگایا جاتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں لگایا جاتا ہے، یا صرف جو ہے اس طرح کی تعمیرات کے جو زائرین کو اٹریکٹ کریں اور انکم سورس بڑھانے کے ذرائع جیسے لوگوں نے آج کل بنا رکھا ہے، تو ایسی جگہوں پر پیسہ ڈالنا یہ برائی پر معاونت ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ مجھے تو یہ بھی خوف ہے کہ قیامت کے دن اس پیسے پر ڈالنے والوں کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے راستے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے راستوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وقت کافی ہو گیا، میں اس میں 2-4 باتیں ایڈ کر کے آپ کے ساتھ بات ختم کروں گا۔ آپ اللہ کے ولی کے مزار پر جائیں مگر میلے کا حصہ نہ بنیں۔ آپ وہاں جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، مزار پر حاضری دیں، 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، اپنی ادب سے نگاہوں کو نیچے رکھیں کیونکہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں سے جو کچھ آپ کو یاد ہے یا جو اللہ توفیق دے جتنا ہو سکے وہ آپ تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعا کریں، اور اس کا ثواب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان ولی تک سب کو درجہ بدرجہ پہنچائے۔ پھر ان اولیاء اس ولی کو خاص طور پر کہ جن کی بارگاہ میں آیا ہوں، دربار میں آیا ہوں، ان کو اس کا ثواب پہنچاتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھے، ان کو وسیلہ بنائیں۔ اتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی آپ میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا فرما دیں، اللہ میرا یہ فلاں کام بنا دے۔ یہ حقیقت یہ جانیے کہ کام بنانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے سوا جتنا بھی جو بھی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی مدد کرتا ہے، ورنہ حقیقی مددگار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ مزاروں پر خاص کر میں گزارش کروں گا کہ چادریں نہ ڈالیں۔ آج کل اتنی بے ادبی اور توہینیں ہوتی ہیں، چادروں پر قرآن کی آیات کلمے لکھے ہوتے ہیں، اور مجاورین وہ چادر اٹھاتے ہیں اور پوٹلی بنا کے ڈال دیتے ہیں، وہ بارشوں میں پڑی ہے، سڑ رہی ہے۔ میرے بھائی یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ چادر صرف اس لیے قبر پر ڈالتے ہیں کہ یہ قبر ممتاز ہو جائے دوسری قبروں سے، کہ یہ نہیں کسی خاص بندے کی قبر ہے، ایک پردے کے طور پر۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک ایک چادر بوسیدہ نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، دوسری ڈالنا جائز نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہم تو جناب وہ گاڑیوں کی گاڑیاں چڑھ رہی ہیں، وہیں سے اتار کے پھر باہر بیچا جا رہا ہے۔ یہ ایک دھندا ہے، کاروبار ہے، اور یہ لوگوں نے خواہ اس کے ساتھ ہی بہت سارے لوگ مزاروں پر جا کے تالے لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی دھاگا باندھ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ سب ہندوانہ رسومات ہیں، اسلام جیسے پاکیزہ دین کا ان رسومات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ جس ولی کے مزار پہ جائیں، اگر وہاں دین کی کہیں مجلس لگی ہو تو وہاں اس میں شریک ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ دینی محافل میں بیٹھنا گویا کہ جنت کی کیاریوں میں سے کسی کیاری میں بیٹھنا ہے۔ مساجد ہے، اس میں آ کے آپ اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی تو ہے، یہ خیر کے کام ہے۔
باقی رہی بات یہ کہ میلے میں شامل ہونا یا وہاں قوالیاں سننا یا قوالیوں میں شامل ہونا، پیسے لٹانا اور وہ جناب مطلب خلاف شرع امور، وہ حرکات جو عقل بداہتاً دیکھتے ہی کہے کہ یار یہ کسی مہذب معاشرے کی حرکات نہیں ہو سکتی، ظاہر سی بات ہے وہ اسلام کی حرکات کیسے ہو سکتی ہیں، وہ اسلامی احکام نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ اس کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے ولیوں سے محبت کیجئے، یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی وہ اس کو پہچان لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو کیا ہوا، حضور کی قبر کی زیارت کریں گے تو سرکار کی شفاعت واجب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو ایمان پر خاتمہ ہونے کی ضمانت ہے، کیونکہ شفاعت تو ایمان والے کی ہوگی۔ تو اب اسی طرح ہم اولیاء کرام کے ہاں جاتے تو ایک وقت قیامت کے دن آئے گا جب یہ اولیاء کرام کو بھی رب اذن شفاعت عطا کرے گا، تو اس دن ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی تھی، آپ کے لیے ہم نے دنیا میں دعا کی تھی، قرآن کی تلاوت کی تھی، آج مشکل گھڑی میں آپ ہمارے کام آئے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ کام آئیں گے۔ مگر اس سے ہٹ کے مطلب کوئی یہ کہے کہ اللہ کا ولی بیٹا دے گا، کا یہ کہے کہ میری مرادیں یہ پوری کرے گا، یہ اسلامی تعلق کا عقیدہ نہیں ہے۔ مراد پوری کرنا کہ ہاں کسی کی دعا کے ذریعے رب دے دے، اس ولی کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو پورا فرما لے، مگر ہر خیر اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس ساری گفتگو میں اگر کوئی صاون جملہ ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔